ناظرین، تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن مجید کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زبور کو ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ آج کے دور میں کہاں موجود ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات میں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں زبور کا نہ تو کہیں خاص تذکرہ ملتا ہے، نہ اس کی تاریخ اور نہ ہی تفصیلی معلومات۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس آسمانی کتاب پر اتنی بات نہیں کی جاتی جتنی کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید پر کی جاتی ہے؟ کیا زبور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے؟ اس میں کیا لکھا گیا تھا اور اس میں کیا موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، زبور وہ آسمانی کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، لیکن اسے سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب کب اور کیوں نازل کی گئی۔ فرعون کی حکومت میں قوم بنی اسرائیل تقریباً 400 سال تک مصر میں غلامی میں مبتلا رہی۔ اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیجا، جن پر اللہ تعالیٰ کی پہلی مکمل آسمانی کتاب تورات نازل کی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا کے راستے فلسطین کی طرف لے گئے۔ قرآن مجید میں اس پورے سفر کی تفصیل موجود ہے۔ اسی صحرا میں واقع کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ اس سفر کے دوران تقریباً 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے انہیں صحرائی گرمی سے سایہ دیا اور پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال قبل مسیح، یعنی آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا دور ہے۔ اس وقت فلسطین پر مشرکین کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ایک عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ جب وہ ضعیف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 سے 252 میں بھی موجود ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکومت کی، اور اسی دور میں فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت مالی اور عددی لحاظ سے بہت کمزور تھے، جبکہ فلسطینی فوج نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم میں سے کوئی ہمارا سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو شکست دے دے یا قتل کر دے تو ہم بغیر کسی جنگ کے پورا فلسطین تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار میں اس دشمن کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اسی وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل میں شریعت کے طور پر صرف تورات نافذ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل یا یہودی قوم کے لیے باقاعدہ ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے یہودیوں میں عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ اس مقام پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا۔ اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں تعمیر نہ ہو سکی، بلکہ ان کے بیٹے اور اگلے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی تھی اور عبادت کا تصور بھی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی۔ زبور کا مطلب ہے ٹکڑا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھرپور ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کی طاقت عطا کی تھی اور بے انتہا خوبصورت آواز بھی عطا کی۔ ساتھ ہی انہیں یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ایسا دل نشیں انداز میں بیان کرتے کہ آج تک کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ زبور کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی حمد، بڑائی اور عظمت سے لبریز ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کے واضح احکام موجود ہیں، نہ ہی کوئی تاریخی پیشن گوئیاں درج ہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کوئی مکمل معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک الگ شریعت یا قانون الہی نہیں ہے۔
اس کے برعکس بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ زبور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی موجود ہے، جس پر ہم آگے چل کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کے طریقے باقاعدہ سکھائے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی اپنے ساز کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان، پہاڑ اور ندیاں ان کی آواز پر جھوم اٹھتیں۔ ان کی آواز اور کلام میں ایسا اثر ہوتا کہ انسانوں کو دنیا میں جنت کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ آواز باقی نہ رہی، لیکن ان کا کلام بنی اسرائیل کی قوم ہیکل سلیمانی میں خدا کی بڑائی اور عبادت کے لیے پہلے بھی پڑھتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کلام نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، مگر آج یہ نہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی مکمل طور پر وہی چیزیں موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ تورات اور زبور کو مجموعی طور پر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ بائبل کے تمام نسخے رسولوں کے اعمال، خطوط اور تعلیمات پر مشتمل حصوں کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ سناتا ہوں تاکہ آپ اس کتاب کا اصل مقصد بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ خداوند میرا نگہبان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور راحت بخش چشموں کے کنارے لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو تازگی بخشتا ہے اور اپنے نام کی خاطر راست بازی کی راہوں پر میری رہنمائی کرتا ہے۔ خواہ میں موت کے سایہ دار وادی سے گزروں، میں کسی آفت سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیری لاٹھی اور تیرا عصا مجھے تسلی دیتے ہیں۔ تو نے میرے دشمنوں کے سامنے میرے لیے دسترخوان بچھایا، میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت تمام عمر میرے ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ناظرین، پوری زبور اسی انداز کی آیات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر قبول کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اور نہ ہی اسے کسی ایسی آسمانی شریعت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو کسی خاص فرقے یا قوم کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی عظمت اور اس کی حمد و ثنا دنیا کے ہر دین، ہر مذہب اور ہر مسلک میں ایک عمومی زبان ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے جادوگری، سود خوری، ظلم و ستم اور تورات کی آیات کو پیسے اور ذاتی فائدے کے لیے بدلنے کا عمل شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی دراصل تورات ہی تھی، لیکن آپ پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی وہ زیادہ تر روحانی تطہیر، اخلاص اور حکمت پر مبنی تعلیمات پر مشتمل تھی، کیونکہ یہودی علماء اس وقت اخلاقی طور پر سخت گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اس لیے انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام شامل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور ان کے بعد بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبوت کا تسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گیا۔ اس تبدیلی کی بنا پر یہود اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل میں بعثت نے ان کی نسلی اور مذہبی قیادت کو ختم کر دیا، اور امت مسلمہ کا لقب بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنو اسماعیل کو منتقل ہو گیا۔ آج تک یہود کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اعتراض ہے۔ ناظرین، اگر زبور کے بارے میں دیگر مذاہب کے نظریات کی بات کی جائے تو اسلام میں زبور کو 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ چاروں آسمانی کتابوں یعنی قرآن مجید، انجیل، تورات اور زبور میں زبور دوسری کتاب ہے جو نازل کی گئی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ نغمے سمجھا جاتا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے لیے ترتیب دیے۔ یہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہے اور عموماً مذہبی عبادات اور دعائیہ محافل میں پڑھا جاتا ہے۔ زبور کو الہی کلام مانا جاتا ہے، اگرچہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جاری ہوا۔ یہودیوں کے ہاں زبور کو تنخ کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کئی نغمے حضرت داؤد علیہ السلام اور بعض حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ ان نغموں کو بڑی عقیدت سے عبادت میں پڑھا جاتا ہے۔ زبور کل 150 نغموں یعنی مزامیر پر مشتمل ہے جو 5 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں نغمہ 1 سے 41، دوسرے حصے میں 42 سے 72 نغمے، تیسرے حصے میں 73 سے 79 نغمے، چوتھے حصے میں 90 سے 106 نغمے
اور 5ویں حصے میں 107 سے 150 نغمے تک شامل ہیں۔ یہ نغمے یہودی عبادات میں بڑے احترام کے ساتھ گائے اور پڑھے جاتے ہیں، جبکہ عیسائی ان نغموں کو اپنی دعاؤں اور عبادتی اجتماعات میں شامل کرتے ہیں اور انہیں روحانی برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ نغمے یسوع مسیح کی تکالیف، خاص طور پر صلیبی موت کی پیشن گوئی اور روحانی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور انہی کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن داؤد کہا جاتا ہے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس نے کائنات کو اپنی عظیم حکمت سے تخلیق کیا۔ اس میں قدرت الہی کے مظاہر جیسے آسمان، ستارے، زمین، سمندر، درخت، موسم، جانور، پرندے، بھیڑ بکریاں اور مچھلیاں نہایت دلکش انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مقام کی طرف جہاں زبور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے۔ قرآن مجید نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل میں یہ ذکر بھی کیا کہ گزشتہ آسمانی صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک زبور کی ایک سورہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے حج کی حالت میں ارشاد فرمائی تھی۔ یہ سورہ کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی آیات 1 تا 4 میں یوں کہا گیا: خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بنی اسرائیل یہ کہیں اس کی رحمت ہمیشہ باقی ہے۔ ہارون کا خاندان یہ کہے اس کی رحمت ہمیشہ باقی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے سب کہیں کہ اس کی رحمت ہمیشہ باقی ہے۔ یہ ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت جاری رحمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی صورت کی آیات 5 سے 18 میں ذکر ہے کہ کس طرح دشمنوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گھیر لیا تھا۔ تمام قومیں ان کے خلاف ہو گئیں مگر انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں سے نجات عطا کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لیے ایک عظیم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے، وہ سب کو شکست دیں گے، چاہے انہیں قتل کرنے کی کتنی ہی کوششیں ہوں، وہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک شدید آزمائش سے گزرے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور کامیاب کیا۔ یہ سب بیانات، پیشن گوئیاں اور زبور کی یہ روحانی کیفیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں بھی آنے والے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، جن کی بعثت نے سابقہ آسمانی سلسلے کو مکمل کیا۔ جب میں نے فریاد کی تو خداوند نے میری دعا قبول کی اور مجھے کشادگی عطا فرمائی۔ خداوند میرے ساتھ ہے، پس مجھے کوئی خوف نہیں۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ خداوند میرے مددگاروں میں ہے، اسی لیے میں اپنے دشمنوں کو آنکھوں سے دیکھوں گا۔ خداوند پر بھروسہ رکھنا انسانوں پر بھروسہ رکھنے سے بدرجہ بہتر ہے، اور خدا پر توکل کرنا سرداروں پر اعتماد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قوموں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا مگر میں خداوند کے نام سے انہیں کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، واقعی ہر طرف سے گھیرا، لیکن میں خداوند کے نام سے ان سب کو کاٹ ڈالوں گا۔ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے، وہ کانٹوں کی آگ کی مانند تھے مگر بجھ گئے۔ میں خداوند کے نام سے ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیلا تاکہ میں گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد فرمائی۔ خداوند ہی میری قوت اور میرا نغمہ ہے، وہی میری نجات ہے۔ راست بازوں کے خیموں میں خوشی اور نجات کے ترانے گونجتے ہیں۔ خداوند کا دائنا ہاتھ قدرت سے کام کرتا ہے، خداوند کا دائنا ہاتھ بلند ہوا ہے، وہی طاقت و نصرت سے کام لیتا ہے۔ میں مرنے والا نہیں بلکہ زندہ رہوں گا اور خداوند کے کاموں کو بیان کرتا رہوں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن مجھے موت کے حوالے نہیں کیا۔ یہ تورات میں بیان کیے گئے دعائیہ کلمات ہیں جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی سریلی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں تحریف و تبدیلی کا شکار ہو چکی ہیں۔ صرف قرآن مجید ہی اپنی اصلی حالت میں آج تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس نے ہر انسانی ضرورت کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ کتاب ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہی ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کی حقانیت سے اسلام دشمن طاقتیں خوف زدہ ہیں۔ غیر مسلم قوتیں قرآن کی آیات جہاد اور دیگر احکامات کو تحریف کا نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ اسلام اور انسانیت کا دشمن امریکہ قرآن میں تبدیلی کر کے اپنی ایک نئی کتاب شائع کر چکا ہے جس کا نام المسلسل رکھا گیا ہے، جو کہ اس وقت کویت میں فروخت اور تقسیم کی جا رہی ہے۔
یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں مداخلت کی ادنیٰ کوشش بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بے نقاب اور ناکام کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں تحریف کی کوششیں نزول قرآن کے وقت بھی کی گئیں اور آج تک مسلسل جاری ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا محفوظ بنا دیا ہے کہ یہ لاکھوں سینوں اور کتب میں من و عن نقش ہو چکی ہے اور روزانہ ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کو مٹانے یا بدلنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔